اب میں بلا کسی تاخیر اپنے اس پروگرام کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عادل ریاضی اٹاوی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عادل ریاضی اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ رفیق احمد سلفی حفظہ اللہ۔ اس پروگرام کی نظامت فرما رہے فضیلت الشیخ فاروق عبداللہ رحمانی حفظہ اللہ۔ آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب طیب پالکی صاحب حفظہ اللہ۔ اسی طریقے سے آج کے مہمان اعزازی جناب خالد کمال صاحب حفظہ اللہ، اور مئو کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے
تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اور جس پر مجھے کچھ روشنی ڈالنا ہے، اس کا تعلق جہنم سے ہے۔ 2 ماہ قبل میں پروگرام میں آیا تھا اور وہاں میں نے جس موضوع پر روشنی ڈالی تھی اس کا تعلق جنت سے تھا۔ تو یہاں کے لوگوں نے کہا ہے اب جب آئیں تو جہنم کے اوپر کچھ گفتگو کریں، تو انشاءاللہ جہنم کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، گلا خراب ہے، بہت زیادہ گفتگو میں نہیں کروں گا، لیکن حتی المقدور کوشش کروں گا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہنم جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی ڈینجر جگہ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کس لیے؟ جہنم سے بچ جائیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ جہنم سے بچ جائیں۔ روزے رکھے جا رہے ہیں کس لیے؟ اللہ روزوں کو قبول کر لے اور جہنم سے بچا لے۔ پروگرام ہو رہے ہیں کس لیے؟ اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو ہماری اور آپ کی ساری محنت کس لیے ہے؟ کہ جہنم سے ہم اور آپ بچ جائیں۔ تو جہنم کے اندر کوئی جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی گنہگار ہو، خطا کار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کبابی ہو، چرسی ہو، لیکن جہنم سے وہ بھی ڈرتا نہیں، جہنم میں جانا اس کو پسند نہیں ہے۔ تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کے علاوہ اور بھی نام ہے۔ جہنم کا ایک نام جہیم ہے، اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام النار ہے۔ نار کا معنی ہی آگ ہوتا ہے، النار ہے جہنم کا نام۔ اسی طریقے سے جہنم کا نام سعیر ہے۔ سعیر کا مطلب بھڑکتی ہوئی، جوش مارتی ہوئی۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام سقر ہے، ما سلککم فی سقر۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام حاویہ ہے۔ جہنم کا ایک نام دار البوار یعنی ہلاکت کا گھر، بربادی کا گھر۔ تو جہنم کی یہ بہت سے نام ہیں۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے، جہنم، اور کیا کہتی ہے؟ اکل بازی بازا، اللہ میرا باز تو کھا رہا ہے۔ اکل بازی بازا، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا باز کو کھا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی ہے جہنم کو۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی ہے، اور جب وہ ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ سائنس کچھ بھی کہتی رہے، ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم ایمان قرآن و حدیث پہ لے کر کے آئے ہیں۔ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ یہ جہنم کا حال ہے۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے۔
جہنم کا نام آتا اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے, اپنا رخ پھیر لیتے تھے. حضرت عدی بن حاتم جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کا ذکر آیا, اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور فرمایا اتقوا النار ولو بالشق تمر, اے لوگو جہنم سے بچو گرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی کیوں نہ ہو. تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. اچھا ایک سوال اور ہے, یہ سن لو اس کے بعد آگے چلیں گے. کیا جہنم بن چکی ہے, ریڈی ہے یا بنے گی؟ نہیں, جہنم تیار ہے, بن چکی ہے, جہنم تیار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے جو 8 ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم بن چکی ہے. اگر بنی نہیں ہوتی دروازے بند کرنے کا کوئی معنی نہیں تھا. تو جہنم بن چکی ہے. اب بن چکی ہے تو کہاں پر ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. جہنم بن چکی ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اس کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جہنم یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر, سدرۃ المنتہا سے آگے, قریب ہے سدرۃ المنتہا سے. اور جہنم کہاں ہے؟ یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. تو جہنم کیسی ہے یہ غور کر لیجئے. جہنم کیسی ہے؟ کوئی معمولی نہیں ہے جہنم, معمولی جگہ نہیں ہے جہنم. کیا آپ کو بتایا جائے کیا نہ غور کیجئے جہنم کیسی ہے. جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے, سینٹرل جو جہنم کا عذاب ہے وہ آگ ہے. جہنم کے اندر بچھو بھی ہے, سانپ بھی ہیں, گرم پانی بھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ ہے, آگ. اور کوئی معمولی آگ نہیں ہے, معمولی آگ نہیں ہے. اللہ نے سیسلا نارن کبرا صفت لا دی, کوئی معمولی آگ نہیں ہے, بہت بڑی آگ ہے, وہ آگ کبرا ہے, معمولی جگہ نہیں ہے جہنم. کتنی گہری ہے, کتنی گہری. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے, اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے صحابہ جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کی طرف چھوڑا گیا تھا, اب وہ جہنم کی تہ میں جا کر کے گرا ہے. یہ اسی دھماکے کی آواز ہے. غور کیجیے گہرائی کتنی ہے, 70 سال کی. آپ لوگوں میں اگر کوئی فزکس پڑھتا ہے تو وہ جانتا ہوگا جب شے کو اوپر سے چھوڑا جاتا ہے تو وہ جتنے نیچے جاتی ہے اس کی رفتار اور اس کی سپیڈ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. شے کو جب اوپر سے چھوڑیں گے اور وہ نیچے کی طرف جائے گی تو اس کی سپیڈ میں اور اضافہ ہوگا. غور کیجئے 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا ہے اور 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ میں جا کر کے گرا ہے. اندازہ لگائیے جہنم کتنی گہری ہے, کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. جہنم کتنی گہری ہے یہ جہنم. اور آگ کیسی ہے؟ دنیا کی طرح آگ نہیں ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر, جہنم کے جو آگ کی چنگاریاں اور شرارے ہوں گے وہ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا کے اندر محل ہوتے ہیں, جیسے دنیا کے اندر قلعے ہوتے ہیں, اتنے بڑے. تو جہنم کی آگ کا شرارہ اور جہنم کی آگ کا انگارہ ہوگا. غور کیجیے. تو جہنم, چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم کیسی ہے, جہنم کو اللہ نے کیسے بنایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں, 7 دروازے ہیں. جنت کے اندر تو 8 دروازے ہیں, مگر جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں. اللہ نے جہنم کے اندر 7 دروازے لگائے. جہنم کیسی ہے؟ 70 سال کی گہرائی ہے. اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 100 سال جلایا گیا تو وائٹ ہو گئی, سفید ہو گئی. 100 سال اور جلایا گیا تب وہ سرخ ہو گئی, لال ہو گئی. اور پھر 100 سال اور جلایا گیا تو کالی ہو گئی. اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کالی ہی رہے گی. یہ جہنم ہے. 7 دروازے, 7 دروازے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنمیوں کو ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، آگ بڑی خطرناک ہے، اور آگ کے جو شعلے وہ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا کے اندر محل ہوا کرتے ہیں، اور اس آگ کا وہ سرخ سیاہ ہے، کالی ہے بالکل، وہ بالکل کالی ہے۔ 100 سال جلایا گیا سفید، 100 سال جلایا گیا تو لال ہوئی، اور پھر اس کے بعد کالی ہے۔ تو یہ جہنم کا حال ہے، جہنمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں فرمایا تھا نحن السابقون الاولون، ہم بعد میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، یعنی جنت میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیے جائیں گے۔ مگر جانتے ہو جہنم میں سب سے پہلے کس کو داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے 3 طریقے کے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے مر گیا تھا، اسے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے بتا دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ بہت لڑا ہوں، اپنے خون کے آخری قطرے تک تیرے لیے لڑا ہوں، تیرے دین کے لیے لڑا ہوں، آئے اللہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تیرے راستے میں اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو نے جو جہاد کیا ہے، تو نے جو جہاد کیا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا دلیر ہے، اور تو اسی بہادری میں مارا گیا ہے۔ آئے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو، آئے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے جہاد میرے لیے نہیں کیا بلکہ اوروں کو دکھانے کے لیے کیا، لہٰذا اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلا آدمی ہوگا جہنم کے اندر جس کو ڈالا جائے گا۔ اب مولوی صاحب کو آئیے کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ بہت تقریریں کی ہیں، اللہ بہت اچھے اچھے جلسے کیے۔ اللہ کہے گا تم نے جو تقریریں کی ہیں، تم نے یہ جو جلسے کیے ہیں، وہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، کتنے بڑے عالم صاحب ہیں۔ تم نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تم نے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تاکہ تمہاری شہرت ہو جائے۔ آئے فرشتوں ایسا کرو اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، ایسے آدمی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ صدقہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں پھینکو، کیونکہ اس نے جو صدقہ کیا، جو زکوٰۃ دی، وہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا سخی آدمی ہے، کتنا فیاض آدمی ہے، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، انہی سے جہنم کا کام کیا جائے گا، جہنم کو بھڑکائے۔ 3 طریقے کے لوگ ہوں گے، مجاہد، ایک قاری عالم، اور تیسرا صدقہ و خیرات کرنے والا۔ تو جہنم کے دروازے پہ پہنچ گئے، اب اندر چلیں گے؟ نہیں، رکیے، اہم چیزیں بتاتا ہوں آپ کو۔ دنیا کے اندر کوئی ناٹا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جہنم میں چلے جا رہے ہیں تب ان کی ہائٹ کیا ہوگی؟ جہنمیوں کا قد کتنا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے جہنمیوں کو 42 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا، سارے جہنمیوں کی ہائٹ 42 ہاتھ کے برابر ہوگی، کوئی لمبا نہ ہوگا، کوئی کسی سے ناٹا نہ ہوگا، سارے لوگوں کے قدوں کو مساوی کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا۔ 42 ہاتھ کی لمبائی ہوگی، 42 ہاتھ کا قد ہوگا، کوئی ناٹا نہ ہوگا، کوئی لمبا نہ ہوگا۔ اور ہماری چوڑائی کتنی ہوگی؟ ہماری جو باڈی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسیرت 3 ایام۔ اگر کوئی آدمی دائیں کندھے سے کوئی گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑائے اور دائیں کندھے سے بائیں کندھے کی طرف چلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا، یعنی ہمارے سینوں کو چوڑا کر دیا جائے گا، چوڑا۔ اگر کوئی آدمی دائیں کندھے سے بائیں کندھے پر جانا چاہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھڑ سوار ہو، گھوڑا دوڑائے،
اللہ کے نبی فرماتے 3 دن کا ٹائم لگے گا اور تب وہ دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک پہنچے گا. یعنی ہماری باڈیوں کو بڑا کر دیا جائے گا, عذاب اور زیادہ اور زیادہ. اور دانت کتنے بڑے ہوں گے ہمارے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے اتنے بڑے تو جہنمیوں کے دانت ہوں گے. کان اور کندھے کے درمیان کتنی دوری ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں 70 سال کی دوری ہوگی. اگر کوئی آدمی کندھے سے کان تک جانا چاہے, کان سے کندھے تک آنا چاہے, کتنی دوری ہے؟ 70 سال کی. یعنی اور بڑا کیا جائے گا, تمہیں خوب عذاب ہو اور زیادہ عذاب کا مزہ چکو اور زیادہ. سینے بڑے ہو گئے ہیں, سینے بڑے ہو گئے ہیں, کان اور کندھے کے درمیان کا حصہ بڑا ہو گیا ہے, اور زیادہ آدمی کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب کے اندر کوئی کمی نہ ہو اور زیادہ اس کو عذاب دیا جائے. اب دیکھیے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے, جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. جہنم کے فرشتے کہیں گے آئے جہنمیوں یہ تم کہاں چلے آئے؟ یہ تو بہت خراب ٹھکانہ ہے, بہت خراب جگہ ہے. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس نبی نہیں پہنچے تھے؟ کیا تم تک قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں پہنچی تھی؟ وہ جواب دیں گے نہیں نہیں, رسول بھی آئے تھے, نبی بھی آئے تھے, قرآن و حدیث کی تعلیم بھی پہنچی تھی, مگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا, ہم اس پر چلے نہیں, ہم نے اس کو سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا, ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے, جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اور جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ جہنم درک در درک کے جنت کے اندر درجہ ہے, ایک کے اوپر دوسرا درجہ ہے اور دوسرے کے اوپر تیسرا درجہ ہے. مگر جہنم کا معاملہ کیسا ہے؟ ایک درک, اس کے نیچے دوسرا درک, پھر تیسرا درک. جہنمیوں کو پھینکا جا رہا ہے اور وہ درک در درک گر رہے ہیں, جس کا جہاں جو مقام ہے اس وہ مقام میں گر رہا ہے. جو جتنا گنہگار ہے اتنا نیچے جا رہا ہے, جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اب کیا ہے؟ جنت میں جا رہے ہیں, مکان مل رہا ہے, جنتیوں کو محل دیے جا رہے ہیں, جہنمیوں کو بھی مکان دیے جائیں گے. اور وہ مکان کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, انہیں بہت تنگ مکان دیے جائیں گے. جہنم میں پھینکا جا رہا ہے, خُذُوهُ فَغُلُّوهُ, زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا. پہلے تو باندھ دیا جائے گا زنجیروں سے اور پھر اب مکان دیے جا رہے ہیں. مکان کیسے ہیں؟ مکان کیسے؟ قرآن پہ غور کرو, اللہ کی قسم روح کانپ جائے, روح کانپ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکانن ضیقا, بہت زیادہ تنگ ہوں گے. کتنے تنگ؟ مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی اس مکان کے اندر, مکان نہیں کہیے اس کو بیرک کہیے جہاں قیدی رہتے ہیں, وہ اتنا تنگ ہوگا اگر آدمی کروٹ لینا چاہے تو کروٹ نہیں لے سکتا ہے. آدمی اگر کروٹ لینا چاہے کروٹ نہیں لے سکتا ہے. اگر 2-3 لڑکے آپ کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ, 2-3 لڑکے, سوچیے آپ کا دم گھٹ جائے گا, مر جائیں گے آپ. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں زنجیروں سے پہلے تو خوب جکڑ دیا گیا, خوب اچھے طریقے سے. اب مکان ضیق میں, اور ایسا مکان ہے کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, انہیں مکان ضیق میں, بڑے تنگ مکان میں پھینکا جائے گا. اب کیا ہے؟ اپنے مکان میں آ گئے, اپنے بیرک میں آ گئے. اب جہنمیوں کے لیے بستر لگایا جا رہا ہے, جہنمیوں کے رہنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور بستر کیسا ہے غور کیجئے, لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے لیے جو بستر لگایا جائے گا وہ آگ کا بستر ہوگا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ, جو بچھونا دیا جائے گا وہ آگ کا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غواش, اور جو چادر دی جائے گی وہ بھی آگ کی ہوگی, وہ بھی آگ کی. مکان بھی تنگ ہے, مکان تنگ ہے, جو بچھونا بچھایا جا رہا ہے وہ آگ کا ہے, آگ کا ہے. اور جو چادر بھی دی جا رہی ہے وہ بھی آگ کی ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غواش, وہ بھی آگ کی. اور وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ, جہنمیوں کے نیچے بھی آگ ہوگی,
اوپر بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، یعنی جہنم میں آگ کے سوا کچھ نہیں، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی آگ ہوگی۔ وہاں جو بستر دیا جائے گا وہ بھی آگ کا، وہاں جو چادر دی جائے گی وہ بھی آگ کی۔ اب جہنمیوں کو غسل کرایا جائے گا، وہاں جہنمیوں کو نہلایا جائے گا، اور وہ پانی کیسا ہوگا، کتنا زیادہ گرم ہوگا، اگر سر میں ڈالا جائے، سر پہ انڈیل دیا جائے، سر میں سوراخ ہو جائے گا اور پوری باڈی کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، پوری باڈی پگھل جائے گی، پورا شریر ختم ہو جائے گا۔ پانی کتنا گرم ہوگا، انسان سردیوں میں گرم پانی سے نہاتا ہے، اگر تھوڑا بھی گرم ہو جائے فوراً ٹھنڈا ملا، گرم پانی انسان کو برداشت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی تو برداشت کر لیں گے، گرم سے گرم برداشت نہیں کر پائیں گے، تھوڑا سا گرم ہو جائے ہم نہا نہیں سکتے، اور وہ مائع حمیم میں اتنا گرم ہے، سر میں ڈالا جائے گا تو پہلے تو سر میں ایک سوراخ ہوگا، فوراً جیسی گیا سوراخ چھید، اور پھر باڈی کے اندر جب جائے گا تو آپ کی پوری باڈی گل جائے گی، آپ کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اتنا خطرناک وہ پانی ہوگا، بہت خطرناک۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اتنا گرم ہوگا، اتنا زیادہ گرم، جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا سروں میں چھید ہو جائے گا سوراخ، اور ان کے جسم کی اتڑیاں باہر نکل آئیں گی، تو میرے پیارے ساتھیوں جہنم میں غسل بھی دیا جائے گا، جہنم میں نہلایا بھی جائے گا، اور جہنم میں آپ کو کپڑے بھی دیے جائیں گے۔ ارے ذرا جنت کو دیکھیے، جنت میں بھی جنتیوں کو لباس دیا جا رہا ہے، اور وہ کپڑے کیسے ہوں گے، جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، انہیں ریشم کا لباس دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو کیا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ کپڑے بھی کس کے کاٹے جائیں گے، آگ کے۔ قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے، کوئی آگ کے کپڑے کاٹ سکتا ہے، آگ کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں، حیران پریشان ہو جاؤ گے میرے پیارے ساتھیوں۔ سردی نہیں ہے، یاد رکھو، گرمی، اور کیسی گرمی ہے برداشت نہیں کر سکتے، پگھل جاؤ گے، وہیں پر پگھل جاؤ گے۔ کپڑے کاٹے جا رہے ہو، کپڑے کیسے دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران، تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے، تارکول کے کپڑے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں تارکول کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے وہ گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ گرم ہو جاتا ہے، آگ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے اندر بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ چپک جاتا ہے، جسم سے چپک جائے گا، آپ کے جسم پہ اگر تارکول لگ جائے آپ کو وہ حصہ کاٹنا پڑے گا۔ غور کیجئے، جہنم میں تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے، بہت زیادہ گرم ہوں گے، اور اس سے بہت زیادہ بدبو آئے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور چہرہ آگ میں جھلس رہا ہوگا، چہرے پہ آگ کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں دنیا میں کریم لگا رہے ہیں چہرہ اچھا ہو جائے، ہینڈسم بن جائے، فیس واش لگا رہے ہیں چہرہ اچھا ہو جائے، اور جہنم میں چہرہ کیسا ہوگا، تلفح وجوہہم النار، چہرے پر صرف آگ ہوگی، آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، چہرے پر صرف آگ نظر نہیں آئیں گی، ہونٹ نظر نہیں، ناک نظر نہیں، صرف آگ نظر آئے گی، اس کے چہرے پر آگ ہے۔ تلفح وجوہہم النار تغشا وجوہہم النار، آگ نظر آ رہی ہے۔ کبھی تصور کیا ہے جہنم کا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ گھر مکان ضیق، بستر آگ کا، اوڑھنی آگ کی، پانی گرم، اور اب یہاں پر کپڑے آگ سے کاٹے جا رہے ہیں، اور کپڑے کس کی، تارکول کی، جس سے یہ سڑک وغیرہ بنتی ہے، اسے تارکول، شاید آپ لوگ القطرہ کہتے ہیں اس کو، اس کے آپ کو لباس دیے جائیں گے، اور وہاں کھانا بھی دیا جائے گا، کھانا، اور وہ کھانا کیسا ہوگا یہ بھی غور کرو، یہ بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنم کے اندر زقوم کا کھانا دیا جائے گا، جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا۔ یہ زقوم کیا ہے، زقوم کسے کہا جاتا ہے، جہنم کی جڑ سے ایک پیڑ نکل رہا ہے،
جس کے اندر بہت زیادہ کانٹوں سے زقوم کہا جاتا ہے، وہ جہنم کی جڑ سے نکل رہا ہے، اور جو اس کے خوشے ہوں گے، اس کی جو ٹہنیاں ہوں گی، وہ سانپ کے منہ کی طرح ہوں گی۔ ان شجرۃ الزقوم، وہی زقوم کھلایا جائے گا، طعام العظیم جو گنہگاروں کے لیے ہوگا، یہ زقوم ہوگا جس کے اندر بہت زیادہ کانٹے ہوں گے، ہم اور آپ کھا نہیں سکتے، زقوم ہوگا، اور اس کے اندر بدبو بہت آئے گی، بہت زیادہ۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں زقوم کا اگر ایک قطرہ اس کے اندر رس ہوگا، زقوم کے اندر رس ہوگا، جوس ہوگا اس کا، اور اس کے جوس کا اگر ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر زقوم کا صرف ایک قطرہ دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے تو پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے۔ غور کیجیے زقوم کے ایک قطرے کا حال ہے۔ آج تو آئٹم بم کو لے کے بڑا فخر ہو رہا ہے، ہمارے پاس آئٹم بم ہے نا، کتنا اثر کرے گا؟ ایک آئٹم بم 500، آج کا جو 500 میں اثر کر جائے گا۔ ایک آئٹم بم 500 کلومیٹر پورا ختم کر سکتا ہے، لیکن جہنم کا جو ایک زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر گر جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے۔ وہ اللہ کا آئٹم بم ہے، اس سے بڑا کسی کا آئٹم بم نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں۔ ایک قطرہ اگر گر جائے پوری دنیا تباہ، ختم، کوئی چیز باقی نہ رہے، سب گل جائیں، یہ حال ہے۔ تو جہنم کے اندر زقوم دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر داغ غصہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ جہنم کے اندر ذا غصہ بھی دیا جائے گا، یہ کانٹے دار گھاس ہوگی، لوگ جب اس کو کھائیں گے تو کھا نہیں پائیں گے، اور یہ حلق میں اٹک جائے گی، نہ باہر اگل سکیں گے، نہ اندر لے سکیں گے، نہ باہر پھینک پائیں گے، نہ اندر لگل پائیں گے۔ تو یہ ذا غصہ کا حال ہے، اور ان کو ٹھونسا جائے گا، ان کے منہ میں زبردستی ڈالا جائے گا، اور ان کو زبردستی ذا غصہ کھلایا جائے گا۔ زبردستی، نہ تو نکل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں، یہ ذا غصہ کا حال ہوگا۔ یہ جہنم کے اندر آپ کو کھانے کو دیا جا رہا ہے، اور پینے کو کیا ملے گا جہنم کے اندر، اس پر بھی غور کر لو، پینے کو کیا دیا جا رہا ہے جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالمہل یغلی فی البطون، جہنم کے اندر تلچھٹ کی طرح جہنمیوں کا مواد دیا جائے گا، تلچھٹ کی طرح جہنمیوں کا مواد پلایا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر مائع حمیم ہوگا، بہت زیادہ گرم پانی ہوگا۔ کتنا زیادہ گرم ہوگا؟ اگر وہ ماں منہ کے قریب آ جائے تو پورا چہرہ اس گرم پانی سے جھلس جائے گا، پورا چہرہ گل جائے گا، اور اگر آدمی اس پانی کو پی لے تو اس کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل آئے، اس کی پوری باڈی گل جائے گی۔ جہنم کے اندر گرم پانی دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر سدید دیا جائے گا۔ جہنمیوں کا مواد خون اور پسینہ دوسرے جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اپنا نہیں، دوسرے کا پلایا جا رہا ہے، دوسرے کا خون پلایا جا رہا ہے، دوسرے کا پسینہ پلایا جا رہا ہے۔ یہاں دنیا میں دوسرے کا جھوٹا بھی گوارا نہیں، دوسرے آدمی کا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتے ہم لوگ، دوسرے کا جھوٹا کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ دوسرے کی باڈی سے جو مواد نکل رہا ہے، جو پیپ نکل رہا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو پلایا جائے گا، اور وہاں آپ کو غسلین دیا جائے گا، اور وہاں آپ کو سدید بھی دیا جائے گا۔ یہ وہاں پینے کے لیے، جنت کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے، لیکن جہنم کے اندر یہ نہیں ہے۔ وہاں غسلین ہے، غساق ہے، وہاں سدید ہے، وہاں طینۃ الخبال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے کل جہنم میں اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال کہتے ہیں جہنمیوں کے جسموں سے جو پسینہ نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، ان کی کھال جو جہنم میں جل کر کے پگھلے گی، وہ پلایا جائے گا، اس کا ایک مشروم بنایا جائے گا، اور وہ کن کو دیا جائے گا؟ جو دنیا میں نشہ کرتے ہیں اور نشے کی چیزیں کھاتے ہیں۔ نشے سے مراد یہ شراب نہیں ہے، جی ہاں، نشے سے مراد میں یہاں گٹکا کہنا چاہتا ہوں، یہاں نشے سے مراد بیڑی ہے، سگریٹ ہے، خواہ وہ نشے کا پان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آدمی دنیا کے اندر نشہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے جہنم کے اندر طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے مت کہیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ کھاتے ہو، آپ کو مبارک ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے کھانے نہ کھانے سے قرآن و حدیث کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔
اللہ کے احکامات کو نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا، اور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ جہنمیوں کی باڈی سے جو مواد، پیپ، پسینہ اور خون اور جو ان کے گوشت سے پانی نکل رہا ہوگا وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ جو دنیا میں نشہ کرتے ہیں اور نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ یہ جہنم کا حال ہے۔ کھانے کو کیا ہے؟ شجرہ زقوم ہے، غصہ ہے۔ پینے کو کیا ہے؟ سدید، غساق، غسلین، حمیم پلایا جا رہا ہے۔ بڑی خطرناک جگہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی ہر نماز میں جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اب آگے دیکھیے جہنم کے اندر اور کیا کیا ہے، اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، جلیں گے، کھال جلے گی، سر جلے گا، چہرہ جلے گا۔ جہنمی سوچیں گے کھال جل رہی ہے، ابھی جل کے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ دنیا میں جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ آتم ہتیا کر لیتا ہے، اب مر جاتے ہیں، دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ جہنمی جل رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے اور سوچیں گے ابھی خال جل رہی ہے، یہ چمڑی جل رہی ہے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے اندر موت نہیں ہے، جہنم کے اندر مرنا نہیں ہے۔ جہنمیوں کا ایک چمڑا جلے گا، ایک کھال جلے گی، اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھا دے گا، دوسری کھال جلے گی، اللہ تیسرا چڑھا دے گا، اور تیسرا پھر چوتھا، یعنی اللہ چڑھاتا رہے گا، کھال دیتا رہے گا تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ جلتے رہو، مرتے رہو، کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک دمبے کو لایا جائے گا، اسے ذبح کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جہنمیوں یہ تمہاری موت ہے، اب ہم نے اس کو ذبح کر دیا، اب ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے، یعنی اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں رہو، مرو، جلو، مگر یہاں سے کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ جلتے رہو، مرتے رہو، مرتے رہو۔ چیخیں گے، بڑا چلائیں گے، کہیں گے فرشتوں سے کچھ مدد کرو۔ اللہ کہتا ہے ملائکۃ غلاظ شداد، جن کی صفت بھی لائی شداد، بڑے سخت ہے، وہ نہیں سننے کے کسی کی، جتنا بھی رونا ہے روتے رہو، وہاں رشوت بھی کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں، روتے رہو، چیختے رہو۔ جہنم کا دروغہ ہے، نام کیا ہے؟ مالک، یہ اس کے پاس بھی جائیں گے، منت سماجت، یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اب اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے۔ آئے مالک بہت بس جہنم میں نہیں رہ پا رہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو اب ہمیں مار دے، موت دے دے، ابھی عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ چیخیں گے، چلائیں گے، روتے رہیں گے اور اتنا زیادہ روئیں گے، اگر یہ اتنا زیادہ دنیا میں رو لیں اور ان کے آنسوؤں کو دنیا میں لے آیا جائے تو دنیا میں ان کے آنسوؤں پر کشتیاں چلنے لگیں گی، اتنا زیادہ یہ جہنم کے اندر روئیں گے۔ اگر ان کے آنسو دنیا کے اندر آ جائیں تو اس پہ کشتیاں چلنے لگیں۔ آئے مالک لیقضی علینا ربک، اب اپنے رب سے کہو کام تمام کر دے، اب ختم کر دے، بس نسیب منسیہ کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 40 سال کے بعد وہ فرشتہ گئے گا، قال انکم ماکثون، نہیں نہیں تم یہاں سے نکل نہیں سکتے ہو، موت نہیں ہے، قال انکم ماکثون، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ ہمارے رسول آئے، ہمارے نبی تمہارے پاس آئے مگر تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، قال انکم ماکثون، خاموش، اب ساری چیزیں، اب یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اب تو یہی رہنا ہے، یہ جاننا۔ وہاں کوئی آپ کے سننے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں سنے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ جہنم کے اندر معاملہ ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے۔ آدمیوں کو بہت بڑا، ان کے شریر کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ عذاب اور زیادہ ہو اور عذاب کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ خوب جلیں گے، خوب مریں گے، خوب مریں گے میرے پیارے ساتھیوں، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، چلائیں گے۔ جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں، کہیں گے جنتیوں کچھ پانی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمارے اوپر بھی بہا دو، کچھ پانی ہمیں بھی دے دو، کہیں گے نہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ کہیں گے کچھ رزق ہمیں بھی دے دو، اب وہ کہیں گے نہیں اللہ نے تمہارے اوپر یہ حرام کیا ہے، اس میں سے تمہیں کچھ مل نہیں سکتا ہے اور اس میں سے تمہیں کچھ ہم رزق نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ ساری چیزیں جہنم کے اندر ہوں گی، بڑا خطرناک معاملہ ہے جہنم کا، بڑا خطرناک۔
ابھی بھی ہمارے اور آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں، ہم ہر چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں نا. ابھی تقریر کے بعد یہ مولانا بہت اچھی تقریر کر کے گئے، یہ مولانا بہت اچھی تقریر کر کے گئے. میں کہتا ہوں اچھی بری تقریروں کو ہٹائیے میرے پیارے ساتھیوں. جس تقریر پہ لوگ عمل کر لیں وہی تقریر اچھی ہے. تقریر کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا عمل کرنا ہے نا. لیکن ہمیں اور آپ کو اس چیز کا خیال نہیں. ابھی جائیں گے پھر وہی ہو ہلا، پھر وہی موج مستی، سارے تصورات جو ابھی ہم اور آپ یہاں لے کر کے بیٹھے ہیں وہ سب وہاں ختم ہو جائیں گے، سب وہاں ختم ہو جائیں گے. جہنم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے میرے پیارے ساتھیوں جہنم کا معاملہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی، میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی، 70,000 تو اس کے 70,000 اس کی ذرا ہوں گی، ذرا، اور ایک ایک ذرا کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے. ایک ایک ذرا کتنی؟ 70 ذرا، 70,000، اور ایک ایک ذرا کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لا رہے ہیں. اور جب جہنم کے میدان میں، وہ قیامت کے میدان میں ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، جوش چیخ رہی ہوگی، آوازیں آ رہی ہوں گی. جتنے نبی ہوں گے وہ سب وہاں پر ڈر کے مارے خاموش ہوں گے جہنم کو دیکھ کر. تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم بڑی ڈینجر جگہ ہے. تو جہنم کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں آپ کو کھانا بھی ایسا ملے گا جہاں جو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وہاں آپ کو زقوم ملے گا، پینے کے لیے مواد، پیپ، خون ملے گا میرے پیارے ساتھیوں. آئیے جہنم کے کچھ عذاب اور دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اور بھی جہنم کے اندر دیکھیے کس طریقے کے عذاب ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں اونٹوں کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں. ہونٹ اتنے بڑے بڑے جیسے دنیا میں اونٹوں کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں. جبرائیل نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا یہ حال کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتا ہے، جہنم میں اس کے ہونٹوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں اونٹوں کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر اونٹوں کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں ویسے جہنم کے اندر یتیم خوروں کے ہونٹ کر دیے جائیں گے. بس میں 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، میری بھی سن لیجئے، 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. اور جہنم کے اندر کیسا عذاب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف تازہ فریش گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہے. اور جہنم کے اندر جو مرد اور عورتیں ہیں وہ تازہ گوشت کھانا چاہ رہے ہیں مگر کھا نہیں پا رہے ہیں. انہیں وہ باسی گوشت، سڑا ہوا بدبودار گوشت لایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں چغلخوری کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا یہ انجام ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں جہنم میں چغلخوروں کے ساتھ یہ انجام ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک بہت بڑا تندور ہے، بہت بڑا تندور ہے جس کا منہ چھوٹا ہے اور جس کا پیٹ بہت بڑا ہے. لوگ جل رہے ہیں اور اس کے اندر سے بہت بھیانک آواز آ رہی ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، جو دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. تندور کیسا ہے؟ پیٹ بڑا، بہت بڑا ہے اور منہ بہت چھوٹا ہے. نکلیں گے تو نکل نہیں پا رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں. آج بتائیے میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی نمازیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں بیچارے جنہیں ہفتے کے اندر صرف ایک نماز کی توفیق ہوتی ہے جمعے کی، اور کچھ تو اس سے بھی بغیرت ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں جو نماز چھوڑتا ہے جہنم کے اندر اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھا کچھ لوگوں کی کچھ کینچیوں سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو دنیا میں قرآن و حدیث کی باتیں تو خوب کیا کرتے تھے لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کا یہ انجام ہو رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ جہنم کی کچھ چیزیں تھیں، جہنم کے حالات ہیں، جہنم کی سزائیں ہیں، جہنم کے کچھ مناظر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخری بات اور اخیر میں عرض کرتا چلوں میں
آخری چیز، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو داخل کر دے گا اور جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دے گا، تب جنت سے سوال کرے گا کیا؟ حل امتلأت، بھر گئی؟ بھر گئی ہو کہ اور چاہیے؟ کہے جنت اللہ اور چاہیے، ابھی نہیں بھری. تو اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اور اس کے ذریعے جنت کو فل کر دے گا، پر کر دے گا، بھر دے گا. اب جہنم سے پوچھے گا حل امتلأت، بھر گئیں اور چاہیے؟ کہے گی نہیں، حل میں مزید، ابھی تو اور چاہیے، حل میں مزید اور چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا، اور جیسے ہی جہنم کے اندر رکھے گا جہنم کہے گی اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم بس، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم بس، میں بھر گئی. تو اللہ تعالیٰ جہنم کو اس طریقے سے بھرے گا. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنت کو بھرنا تھا، ایک نئی مخلوق پیدا کی اور جنت بھر دی، جہنم کو بھرنا تھا تو یہاں بھی نئی مخلوق پیدا کر سکتا تھا نا. ایک سوال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور اتنا رحمان رحیم ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو بے وجہ عذاب، بے سبب عذاب نہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر رکھ دیا. تو میرے پیارے ساتھیو یہ جہنم کا معاملہ ہے. آخری چیز اور عرض کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں. آخری چیز، جہنم کے اندر جہنم سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا، سب سے آخر میں جلا ہوا ہوگا، کالا کلوٹا ہوگا، اس کو آب حیات سے نہلایا جائے گا، فریش ہو جائے گا. ایک درخت ہوگا، کہے گا اللہ اس کا پھل کھا لوں، اللہ اجازت دے دے گا. اس کے بعد ایک پیڑ پہ اور نگاہ پڑے گی، ایک شجر پہ اور نگاہ پڑے گی، کہے گا اللہ اس کا پھل کھا لوں، اللہ کہے گا نہیں. کہتا اللہ وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں، بس مجھے یہ اور کھا لینے دے. چلیے اللہ اس کی بھی اجازت دے دے گا. پھر دیکھے گا ایک پیڑ اس کے آگے بھی ہے، کہے گا اللہ اس کا کھا لوں، اللہ کہے گا نہیں. کہے گا اللہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا آئے میرے بندے میں تجھے اتنی بڑی بادشاہت دیتا ہوں جتنی بڑی دنیا میں سلطانوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی بادشاہت دے دے گا. تو میرے پیارے ساتھیو جہنم کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ابھی ہم مولانا سے بہت ہی اچھی اور عمدہ گفتگو سماعت کر رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو تو جہنم سے محفوظ رکھ، آمین. محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے اس پروگرام کے آخری مقرر خصوصی، مقرر شیریں بیاں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر تمام ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کر دوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، علماء کو مدعو کیا، عوام الناس کو دعوت دی اور دین کی بات کہنے، سنانے کے لیے ایک جگہ لوگوں کو جمع کیا ہے. میں تمام نوجوانوں کا دل کی گہرائی سے، صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں اہلاً و سہلاً اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص محمد عمر صاحب، شاہد نسیم، سالم وحید، زاہم ذکی، محمد رضوان، محمد خبیب، ایاز حبیب اور ابو صفوان صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اس اجلاس کے کمیٹی کے اراکین ہیں، یعنی سعید انور، فیضان احمد، محمد زاہد، شاداب انصار، فضیل، اشرف، صہیب، ارشد، محمد صادق، عاصم ذکی اور نوشاد بنیا والے، محمد عمران بھائی و جملہ تمام ذمہ داران جنہوں نے آج
اس پروگرام کو منعقد کیا، میں ان تمام کے لیے رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ان سب کو اس طرح کے پروگرام بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو نیک اور صالح عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔